چھوڑنے کو تیار نہیں ہو تو میری دنیا میں بھی طاقت ہے، میں تمہیں سزا دے سکتا ہوں۔ چنانچہ میں نے خود دیکھا ایسے انسان کو بھی کہ جس کی آنکھوں کے لائٹ 22 سے 25 سال کی عمر میں ختم ہو گئی، اور بعد میں پتا چلا یہ کیا آنکھوں کا غلط استعمال کیسے کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا، کہنے لگا جی میں مسجد کے باتھ روم کا شیشہ توڑ کر وہاں سے میں پڑوسیوں کے گھر کے اندر باتھ روم میں نہاتی ہوئی عورتوں کو دیکھتا تھا۔ خدا جتنے جو سزا مطلب سے کیا تب مشیدون باتھ روم تا فٹرو میں شیش تپر کی شیش کے نوس بوچن ہمسائے زائیں اساساً پنس باتھ روم اس سلام کا وضو تپر کی بوچا مطلب اس بات تم تحت جو تم خدا نے سزا 25 سال کی عمر میں دونوں آنکھوں کی لائٹ چلی گئی۔ علاقہ بھی مجھے معلوم ہے اور وادی مجھے ملا بھی ہے، اس نے اعتراف بھی کیا۔ میں اس نوجوان لڑکے کو جانتا ہوں جس نوجوان لڑکے نے اپنی ماں کو لات ماری، ماج کرن لات، جس نوجوان لڑکے نے اپنی ماں کو لات ماری کیونکہ ماں اسے کہہ رہی تھی ڈرگس مت کرتا، ماں اسے کہتی تھی گھر بان چک نوانت کنان یہ مت کرتا، اسے لات ماری ماں کو، ماں نے کہا گوئی اتھی زائیں کینسر، ٹھیک، اور وہ لڑکا کینسر والی ٹانگ لے کر میرے پاس آیا، کہنے لگے یہ کسی زنگ یمی زنگ سے چمس لات کڑمس اتھی زنگوں میں کینسر وہ کے شم راڈ لیکن اب کر تمہیں دعا۔ لڑکے کو جانتا ہوں میں۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، اس لعنت سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ اس وقت آپ کو اپنی جوانی بنانے کا دور ہے، تو آپ کو ایک طرف سے اپنے دین کو سیکھنا اور پڑھنا ہے، چاہے مکتب کے ذریعے، چاہے مدرسے کے ذریعے، چاہے امام صاحب کے ذریعے۔ آگے چل کر کے آپ مسلمان نہیں رہ پاؤ گے اگر آپ کو کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا، اگر آپ کو نماز بھی نہیں آتی ہوگی، آپ یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے فرض میرے اللہ نے مجھ پر فرض کیا کیا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے یہ میرا آرڈر ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں خدا کا آرڈر میرے لیے کیا ہے۔ ہم جب کسی سکول کو جوائن کریں گے تو ہم کو وہاں پوچھنا ہے نا سکول میں کیسے مجھے رہنا ہے۔ ہم جب کسی ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جائیں گے تو ایسا ہسپتال کے رولز فالو کرنے ہیں، اور ہسپتال کے رولز فالو نہیں کریں گے تو رہیں گے کیسے ہسپتال میں؟ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی کمپنی میں جب انسان جاتا ہے تو وہاں کے رول فالو کرنے ہوتے ہیں۔ سیم اسی طرح سے اس دنیا میں ہم آئے ہیں، یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کے رول فالو کرنے ہیں، تو اللہ سے پوچھنا ہے، اپنے دین کو سیکھیں، اپنے والدین سے کہیں جیسے آپ ہمیں پڑھانے کی فکر کر رہے ہیں ماڈرن ایجوکیشن، اسی طرح سے میرے دین کے پڑھانے کی فکر بھی کریں، چاہے اپنے امام صاحب سے، چاہے مکتب کے ذریعے، چاہے اپنے دین پڑھیں۔ نمبر 2، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اس دنیا میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ جوانی کا کیریکٹر آپ کا کیسا تھا؟ بحیثیت بزنس مین آپ کا کیریکٹر کیسا تھا؟ بحیثیت ہسبینڈ آپ کا کیریکٹر کیسا تھا؟ بحیثیت رولر آپ کا کیریکٹر کیسا تھا؟ دشمنوں میں آپ رہے آپ کا کیریکٹر کیسا رہا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت کو پڑھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت کو پڑھیں۔ تو سیرت کو پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں گے آپ جوان ہیں تو آپ دیکھیں گے محمد رسول اللہ جوان تھے، آپ کے نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو آپ نے اپنی جوانی کو برے کاموں سے کیسے بچایا؟ تو بس ویسے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر آگے چل کر آپ کی شادی ہوگی تو اب آپ کی نئی لائف شروع ہو رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی زندگی شروع کی تھی، کون سی؟ فیملی لائف، ہسبینڈ اور بیوی کی زندگی۔ تو آپ کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے؟ وہی ایسا آپ کا رویہ ہونا چاہیے۔ آپ آگے چل کر کے یا بزنس مین ہوں گے یا کسی ملازمت میں ملازم ہوں گے، چاہے دفتر، کسی بھی دفتر میں، چاہے آپ پولیس میں ہوں، چاہے ایجوکیشن میں ہوں، چاہے ریونیو میں ہوں، چاہے کسی بھی ادارے میں ہوں، جہاں بھی ہوں، آپ کے ہاتھ میں ایک کام آ گیا، یہ کام آپ کے پاس امانت ہے۔ چاہے آپ چپراسی ہیں، گیٹ کیپری آپ کے پاس امانت ہے، چاہے آپ افسر ہیں، وہ کرسی آپ کے پاس امانت ہے، چاہے آپ اونچے درجے پر ہیں یا نچلے درجے پر ہیں، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی عہدے تھے، آپ مدینے کے سربراہ بھی تھے، آپ فوج کے سربراہ بھی تھے، آپ مدینے کے قاضی بھی تھے، آپ مدینے کے استاد بھی تھے، آپ صحابہ کے لیے استاد بھی تھے، فیصلہ کرنے کے لیے جج بھی تھے، ایڈمنسٹریشن کے لیے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، یہ سارے پہلو آپ کی زندگی میں تھے، تو آپ ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ انہوں نے حکومت کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا، انہوں نے حکومت کی کرسی کو اپنے گھر بھرنے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ان کا کام عالم تو یہ کہ حضور کے گھر میں 12 لاکھ مربع میل پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت چل رہی تھی اور حضور کے گھر میں کھانا نہیں تھا۔
حضور دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے ہیں کہ ازواج مطہرہ کے پاس کھانا نہیں تھا اور اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ نے کوئی بینک بیلنس نہیں رکھا, آپ نے اپنے گھر میں کوئی حکومت کی چیز نہیں. 12 لاکھ عراق سے لے کر کے شام تک پورا خطہ حضور کے کنٹرول میں تھا اور نبی کی حکومت چل رہی ہے, مگر نبی کے گھر میں فاقہ تھا. دنیا کے تمام انسان توجہ کے ساتھ ان تک اگر پہنچے, کیا دیکھیں کہ محمد رسول اللہ کا کیریکٹر یہ ہے.